बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज असद कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लियो भी कहते हैं। और इनके लिए हम देखेंगे कि जो 2022 का साल है वो क्या क्या चीज़ इनकी ज़िंदगी में लाएगा। पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे और आपकी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम इवेंट्स को कोशिश करेंगे आपको इसमें गाइडलाइन दी जाए। और इसको आप अपने असेंडेंट के मुताबिक देखेंगे, जिसे लगन भी कहते हैं, ताले बुर्ज भी कहते हैं। और अगर आपको अपना असेंडेंट नहीं मालूम तो फिर आपका जो सन साइन है, अगर आपका सन साइन लियो है तो इसको इसके मुताबिक फिर देखें। और ये तमाम प्रिडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसकी बेसिस पर की गई है। तो मून साइन से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मत देखिएगा, ये प्रिडिक्शन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ऐसे अफराद जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज असद से होता है। और अगर इसके असेंडेंट लॉर्ड या इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका सन यानी जिसे शम्स कहा जाता है। और लकी कलर इनका ऑरेंज है। और लकी नंबर इनका 1 और लकी स्टोन इनका रूबी या जिसे याकूत भी कहते हैं। और लकी डे इनका संडे यानी एतवार वाला दिन शुमार किया गया है। इनके लिए 2022 के अंदर अगर हम चीज़ें देखें तो क्या नज़र आएंगी, तो पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जा सके। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। इनके इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स 2022 में उसकी क्या पोजीशन रहेगी, इस हवाले से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आती। लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा इस साल में, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ और इस तरह की सिचुएशन रहेगी। अनसर्टेनिटी जो है, इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आते। और इसके साथ ही आपके जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें, इम्पॉर्टेंट नेचर के कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें मैं आपको मंथ की इंडिकेशन कर देता हूँ। अगर आप ये चीज़ें करना चाहें, कोई प्रोजेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नेचर का कि वो फ्यूचर में फ्रूटफुल हो, उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स ना आए, वो सही तरीके से पाया तकमील तक पहुँच सके, तो उसके लिए जो है वो अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना ये बहुत सूटेबल है। इन माह के अंदर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकेगा और बग़ैर किसी ऑब्स्टेकल के ये आपके जो मंसूबा जात हैं वो कंप्लीट हो सकेंगे। और अगर हम इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, फाइनेंशियली इनके लिए ये साल अच्छा नज़र आता है। फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर इनको कामयाबी, इनको बेहतरी, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और अगर इनके फाइनेंशियली मैटर्स की कामयाबी को देखें तो इनके लिए अप्रैल, मई, अगस्त ये महीने इनके लिए बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इन माह के अंदर इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इस टाइम पीरियड के अंदर ये फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इस हवाले से इनको जो फाइनेंशियली गेन है, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट, रिकवरी, ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो सोशल मीडिया या मास कम्युनिकेशन और रीडिंग राइटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। वीज़े के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के हवाले से, इनके लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छा जो टाइम है इनके लिए वो टाइम होगा
اپریل، مئی اور جون، یہ ان کے لیے آئیڈیل ٹائم ہوگا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے اس ٹائم پیریڈ میں کریں، آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا. اگر اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اپنا چینل، اپنی کوئی ویب سائٹ، اپنی کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی بھی ایکشن، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہوگا. تو اس ٹائم پیریڈ کو یقیناً آپ یوٹیلائز کریں گے پازیٹیولی، اور اس میں آپ کو فیوچر میں بہت اس کا بیسٹ رزلٹ ملے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے پراپرٹی میٹرز کی، پراپرٹی سیل کی، پراپرٹی پرچیز کی، کنسٹرکشن کی، گھر کے انوائرمنٹ کی. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال ان کے لیے اچھا نظر آتا ہے پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پرچیز، سیل، کنسٹرکشن. اور اگر ان کے لیے پازیٹیو اور اچھے ماہ کی بات کریں تو ان کے لیے جنوری، فروری، مارچ، مئی اور جون. اور اس میں اسپیشلی مارچ اور جو مئی ہے یہ بہت ہی فیوریبل ان کے لیے منتھ ہوں گے. اس میں پراپرٹی سیل کرنا، پرچیز کرنا یا کنسٹرکشن کرنا یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گا، بہت ہی آپ کو سوٹیبل رہے گا. اور اس کے حوالے سے آپ کو فیوچر کے اندر چیزیں پازیٹیو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی. اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں کوئی گھر بناتے ہیں تو وہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. وہ ایک اچھا آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. گھر اگر بیچتے ہیں تو اچھے آپ کو پرائس مل سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن میں ان کے لیے جو چیزیں اس سال میں نظر آ رہی ہیں وہ تھوڑا سا obstacle ہوں گی. obstacle ہونے کے بعد یہ چیزیں تھوڑی پھر ٹھیک ہو سکیں گی. جو ایجوکیشن کے میٹرز میں ان کو پرابلم آ رہے تھے اب وہ انشاءاللہ پرابلم ختم ہو سکیں گے. ایجوکیشن میٹرز بہتری کی طرف جائیں گے. اچھا ان کا جو ہے ایکیڈیمک رزلٹ ہو سکے گا. اور اگر کہیں یہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، پچھلے سال ان کو ایڈمیشن نہیں ملا تو انشاءاللہ اس سال یہ ایڈمیشن بھی ان کو مل سکے گا. اگر یہ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام بھی دیتے ہیں تو وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی یہ اچھے مارکس سکور کریں گے. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو اس حوالے سے یہ سال ان کے لیے لکی ثابت ہوگا. محبت کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر بریک اپ ہوا ہے تو وہ ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سال میں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اس سال میں تھوڑا سا محتاط رہنا آپ کو. جون کے مہینے سے آنورڈ کے آپ کو سکینڈلائز کیا جا سکتا ہے. سکینڈلز کوئی سازش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں آپ محتاط رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ایسی خواتین جو پریگننسی کے حوالے سے پریشان ہیں. ان کے لیے 2022 میں جو لیوز خواتین ہیں ان کے لیے یہ سال اچھا رہے گا. اور پریگننسی کے حوالے سے بھی خوشخبری سننے کو ملے گی انشاءاللہ. اور جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے انشاءاللہ ان کو بھی اولاد نرینہ کی خوشخبری مل سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی لیٹیگیشن میٹرز. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سال میں ان کی جو لیٹیگیشن میٹرز ہیں وہ اس کے اندر بہتری، اور ان کو اگر یہ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اسی سال میں تو یہ ان کے لیے فیوریبل ہوگا، ان کے حق میں ہوگا. اور یا کورٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے جو ان کی فیور میں ہوگی. اس حوالے سے لیٹیگیشن میٹرز کے حوالے سے بھی پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو 7th ہاؤس کا لارڈ اپنے ہی گھر میں موجود ہے اس سال بھی. تو یہاں پر جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی ایج 35 سے آنورڈ ہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی اچھا مناسب رشتہ مل سکے گا. لیکن آپ نے اس کو اپرچونٹی جب بھی آئے آپ نے اس کو اویل کرنا ہے. اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیے گا. اپرچونٹی آپ کو ضرور ملے گی اس سال میں. اچھا آپ کا رشتہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ ٹائم کو دیکھیں تو وہ اپریل، مئی اور جون یہ بیسٹ ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ شادی نکاح کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا فیوچر میں بہت فائدہ ہوگا. آپ کی آنے والی زندگی میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو سکیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بزنس میٹر کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ یا پھر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے بھی یہ سال اچھا رہے گا. اور اسپیشلی یہ
اپریل مئی جون کا جو فیز ہے، ایک پیریڈ ہے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت سی اپرچونٹیز، انویسٹمنٹ، پارٹنرشپ، نیو بزنس سٹارٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل رہیں گی ان ماہ کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارن میں ٹریول کے، فارن میں ویزا کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں یا امیگریشن نہیں مل رہی، یا ہائر اسٹڈیز میں جو آپ کی فائنل سبمیشن ہے ریسرچ تھیسس کی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے جنوری، فروری، مارچ، مئی، جون یہ وہ ماہ ہوں گے ان کے اندر بہت پازیٹیو سرکمسٹانسز بنیں گے فارن میں ٹریول کے لیے، ویزے کے لیے۔ آپ کے امیگریشن کے حوالے سے اگر ایشوز آ رہے ہیں تو انہی ماہ کے اندر آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اور اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے تو انہی ماہ کے اندر آپ اس کو اپیل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، آپ کو امیگریشن مل سکے گی، ویزا، فارن میں ٹریول، ہائر اسٹڈیز میں جو لوگ فائنل ریسرچ کی تھیسس کی سبمیشن ہے وہاں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا، اس ٹائم پیریڈ کو جو ماہ بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جاب کی، کیریئر کی۔ کیریئر وائز اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے تھوڑا سا اس سال ان کو محتاط ہونا ہوگا، کیونکہ راہو اور کیتو کی جو ٹرانزٹ ہے ان کے 4th اور ان کے 10th ہاؤس میں ہوگی۔ یہاں پر یہ 18 جنوری کے بعد سے ان کی جب ٹرانزٹ ہوگی تو یہاں ان کو اپنے کیریئر وائز بہت محتاط رہنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ کرے گی، اور سڈن یہ چیزیں سڈن ہوں گی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ان ایکسپیکٹڈ یہ چیزیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے صدقہ دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ اس کو ورد میں رکھے، یا حیو یا قیوم۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مبارکہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گی۔ اور اگر ہم ان کے پازیٹیو پیریڈ کی بات کریں، جو ان کی جاب کے اوپر، ان کے کیریئر کے اوپر، ان کی پروموشن کے حوالے سے، جاب کی اپرچونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ ان کے لیے اپریل، مئی، جون یہ مہینے بہت اچھے ہوں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں ان کی پروموشن، ان کا کیریئر گرو کرے گا، ایڈوانسمنٹ اور پروموشن، اچھی جگہ پوسٹنگ، نیو اچھی جگہ آفر ہونا جاب کا، اس طرح کے یہ میٹر ہوں گے، اور یہ بہت ان کے لیے لکی ثابت ہوں گے یہ منتھ۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں یہ چیزیں آپ ضرور یوٹیلائز کیجیے گا اس ٹائم پیریڈ کو۔ اور یہ ایک مختصر سا اوور ویو تھا لیوز کے لیے 2022 کا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام اسپیکٹ کو کور کیا جائے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔